جملے میں اللہ فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اب یہاں پہ بھی کلمہ حصر ہے، کا ضمیر ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب ایک ہے اپنی قوت سے مدد کرنا، اپنی طاقت سے مدد کرنا، ایک ہے کسی کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرنا۔ ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، اللہ کریم بھی شفا دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو شفا دیتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ قطعی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر تو آپریٹ کرنے سے پہلے بھی، آپریشن سے پہلے بھی لکھوا لیتا ہے کہ اگر مریض ضائع ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میرا اللہ جب شفا دیتا ہے تو رب قدوس کی بارگاہ سے یہ پیغام نہیں ملتا۔ اللہ کی جو شفا ہے وہ حتمی اور قطعی شفا ہے، ڈاکٹر کی شفا عارضی۔ شفاؤں کا مالک اللہ ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر کی طرف اس کی نسبت کی گئی، وہ ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کی طرف شفا کی نسبت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی مینوں تے فلاں ڈاکٹر کو آرام آیا ہے، بھئی بڑی اللہ نے وہ ہاتھ سے شفا رکھی، مجھے تو اس ڈاکٹر سے آرام آیا، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملے عموماً استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ کی طرح شفا دیتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فلاں ڈاکٹر جس طرح اللہ شفا دیتا ہے وہ ڈاکٹر بھی اسی طرح شفا دیتا ہے، کبھی کوئی نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہمارا بھی یہی مدعا ہے، ہم اللہ کے رسول کو مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مدد کرنے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اللہ کسی کی مدد کرتا ہے اپنے محبوب رسول کے ذریعے، کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اولیاء کاملین کے ذریعے، کسی کی مدد کرتا ہے رب قدوس فرشتوں کے ذریعے، کسی کی مدد کرتا ہے اللہ جنات کے ذریعے۔ اللہ کریم ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جس کے ذریعے چاہے اپنے بندوں کی مدد فرما دے۔ اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو خیال یہ رکھنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اگر رسول اکرم بھی ہماری مدد کریں گے تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہی کریں گے۔ اگر اللہ کا کوئی ولی، جس طرح داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت غوث اعظم، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یا دیگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کسی بھی بزرگ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مدد کرتے ہیں، تو ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مدد حقیقی طور پہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی عطا سے یہ اولیاء کاملین مدد کرتے ہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں استعانت ہے، استعانت اس کا مادہ عون ہے، عون مدد۔ اب اگر ہم یہ کہیں اللہ کے سوا کسی اور مسلمان سے مدد طلب کرنا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی رسول سے مدد طلب کرنا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی ولی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر ایک نیا جو ہے نا وہ عقیدہ سامنے آئے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے رسول مدد نہیں کرتے، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مدد کوئی بھی کرے تمہاری، اس کو سمجھنا اللہ کا فضل ہے۔ مدد کوئی بھی کرے، سمجھنا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، میں سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ملکہ بلقیس چلنے لگی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے اپنے دربار سے چلنے سے لے کر یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت جو سینکڑوں من وزنی ہے، اس کا تخت جو 7 دروازوں کے پیچھے ہے، جو کمروں میں چھپا ہوا ہے، پہرے دار اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا دے؟ اب مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ، حضرت سلیمان کس کے نبی تھے؟
اونچی آواز سے بولیے ذرا سا. اللہ کا نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا دے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بات سمجھنے والی ہے، قرآن پاک کا موضوع سمجھنے والا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کر سکتا ہے یہ؟ اللہ کا نبی، اور نبی بھی وہ جس کو اللہ کریم نے ہواؤں پر حکومت دی، پانی پر حکومت دی، زمین پر حکومت دی، شیاطین پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، انسانوں پر حکومت دی. اللہ کا وہ نبی سلیمان پیغمبر، قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنی پوری روئے زمین پر ان کو اختیار عطا کیا، اور جس اللہ نے ان کو اختیار دیا وہ اپنی مجلس میں بیٹھے بندوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں جو ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دے؟ اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا اللہ ملکہ بلقیس چل پڑی، مالک کرم کر اور اس کے آنے سے پہلے تخت پہنچا دے. اللہ کے نبی کو چاہیے تھا، اللہ کا نبی اللہ سے فریاد کرتا، اللہ سے یہ آرزو کرتا کہ یا اللہ تو پہنچا. سلیمان پیغمبر کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے؟ اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک خبیث جن کھڑا ہوا آپ کے دربار میں سے، وہ جن کہنے لگا میں لے آتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، جلدی چاہیے، جلدی، اس سے بھی جلدی. وہ چل پڑی ہے، جلدی کی بات کرو. اب اللہ کے نبی دوسری بات کر رہے ہیں. اس نے کہا میں آپ کی مجلس 2 گھنٹے کی ہوگی، 4 گھنٹے کی ہوگی، 1 دن کی ہوگی، 3 دن کی تو نہیں نہ ہوگی. اللہ کے نبی نے اور بھی لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کے لوازمات تھے. مجلس کتنی دیر کی ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے تھی. وہ جن کہتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا، لیکن سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ کہتے ہیں اس سے بھی جلدی چاہیے. آپ کا یہ دوبارہ کہنا کہ اس سے بھی جلدی، یہ بھی ایک بات کی دلیل ہے. اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جانتا تھا کہ میرے دربار کے اندر ایسا شخص بھی ہے جو جن سے بھی زیادہ کمال رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے تبھی تو یہ کہا، فرمایا نہیں تجھ سے بھی، اس سے بھی جلدی. پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک صاحب علم کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں. اب جملہ سنیے قرآن کا. یہاں میں آپ کو ایاک نستعین کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. لیکن باقی جتنے مدد کرنے والے ہیں وہ مدد کرنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. آپ بھی مدد مانگیں، چاہے مولا علی سے مانگے، چاہے غوث اعظم سے مانگے، چاہے داتا علی حجویری سے مانگے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مانگے، جس سے مرضی مدد مانگیں، لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو بھی میری مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے. یہ فضل اللہ کا ہے، فضل اللہ کا ہے. اب دیکھیے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہتے کیا ہیں؟ انا آتی کا، انا میں لے آتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں لے کے آتا ہوں. ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ بتاؤ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ علی مشکل کشا کیسے ہوا؟ میں نے کہا ایسے ہوا. حضرت آصف بن برخیہ، قرآن کہتا ہے، سورہ نمل ہے 19واں پارہ ہے، حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے کہنے لگے انا آتی کا، میں لے کے آتا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں لے کے آؤں گا، کہہ نہیں رہے. نیت ان کی یہی تھی کہ جو کچھ میرے اندر کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن وہ وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انا آتی کا، میں لے کے آتا ہوں. کتنی دیر؟ کہنے لگے دیر کی کون سی بات ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آپ آنکھ کی پلک جھپک کر دوبارہ کھولیں گے نہیں. قبل آنکھ کی پلک جھپک کے کھولے، کتنی دیر لگتی؟ کر کے دیکھ لیں. قبل فرمایا اس سے بھی پہلے، اس کے بعد نہیں. یہ نہیں کہا کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کے فوراً بعد آ جائے گا، نہیں، پہلے کہا قبل، اس سے بھی پہلے. آنکھ کی پلک جھپکنے کا عمل ابھی پورا نہیں ہوگا، اس سے بھی پہلے وہ تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. جب وہ تخت بلقیس آ گیا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. بس یہ ہے نستعین کا مطلب. مدد کوئی بھی کرے، کہنا یہ ہے
کہ مدد جو ہمیں غوث اعظم نے ہماری مدد کی ہے نا، اللہ کے فضل سے کی ہے۔ داتا علی اجویری نے جو مدد کی ہے اللہ کے فضل سے کی ہے۔ حضرت مولا علی نے جو مشکل کشائی کی ہے اللہ کے فضل سے کی ہے۔ بس جب یہ عقیدہ ہوگا پھر کبھی انسان مشرک اور بے ایمان نہیں ہوگا۔ شرک کا تعلق ڈائریکٹلی اس بات سے ہے کہ ہم کہیں کہ جس طرح کی مدد اللہ کرتا ہے اسی طرح کی مدد نبی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جس طرح کی مدد اللہ کرتا ہے اسی طرح کی مدد حضرت علی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جس طرح کی مدد اللہ کرتا ہے اس طرح کی مدد حضرت داتا علی اجویری کرتے ہیں، یہ کہنا شرک ہے۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مولا علی اللہ کے کرم سے ہم پہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ ایاک نستعین کا مفہوم یہ ہے کہ مدد کا مالک اللہ ہے، نصرت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد مانگنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کی جنگ ہے کفار و مشرکین سے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر کی جنگ میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھ رہے تھے، تم اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھ رہے تھے، اللہ نے اپنی تمہاری مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ آئیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، غزوہ بدر میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی میدان میں۔ حضرت عمر فاروق جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آواز آ رہی ہے اقدم یا حیزوم، یہ آواز آ رہی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ میں تلوار اٹھاتا ہوں، کافر کی گردن کے قریب میری تلوار جاتی ہے لیکن میری تلوار نہیں لگتی کہ کافر کی گردن پہلے ہی اڑ کے دور چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، جو تمہیں آواز آ رہی ہے نا اقدم یا حیزوم، حضور فرماتے ہیں یہ جبریل کا گھوڑا ہے، اور جبریل اس کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ، آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ فرمایا یہی تو وہ اللہ کی مدد ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا جو تم تلوار اٹھاتے ہو کافر کی گردن پہ نہیں لگتی کہ اس کی گردن اڑ جاتی ہے، یہی تو وہ اللہ کی مدد ہے جو اس نے فرشتوں کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ اللہ چاہے مدد اللہ کی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ نے جو مدد اپنی کی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ فرشتوں کو بھیجا۔ حالانکہ اللہ چاہتا، مجھے بتائیے سچ سچ، اللہ چاہتا تو کافروں پر آسمان سے کنکریاں پھینکتا، وہ سارے مر نہیں سکتے تھے؟ اس سے پہلے اللہ نے ایسا کیا نہیں؟ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم موسیٰ کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں۔ اللہ غرق کرنے میں اللہ کو کون سی زیادہ دیر لگے گی؟ اللہ نے تو کن کہنا ہو جانا ہے۔ اللہ نے مدد کی غزوہ بدر میں، لیکن کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ جو اللہ فرشتوں کو بھیجے کفار و مشرکین کو مارنے کے لیے اور پھر کہے کہ یہی میری مدد ہے۔ اللہ کریم بتا یہ رہا ہے کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے مدد کروا دے، وہ چاہے تو بندوں کے ذریعے مدد کروا دے۔ اب بندوں والی بات سمجھ لیں، دو باتیں بس رہتی ہیں، ان کو میں اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، چونکہ نستعین کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ کے سوا کسی کو مدد کرنے والا نہ سمجھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے بندے مدد نہیں کر سکتے، یہ بھی عقیدہ نہیں رکھنا۔ سورہ صف ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، بڑا مجمع ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کے مجمع میں قرآن ہمارا ہے، جو کتاب ہم پہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول آخری نبی پر نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مجمع سے پتہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ اچھا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون اللہ کا مددگار ہے؟ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے نا، کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہمیں کہہ رہا ہے قرآن کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کے مددگار بننے کا مقصد مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی مدد تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے حواری کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آپ کے حواریوں کا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں آ کے ہر مولوی کی، ہر مفسر کی، ہر محدث کی، ہر تشریح کرنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ قرآن، ان کا موضوع جو ہے قرآن اپنے اندر بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے کون اللہ کے لیے مددگار ہے؟ تو وہ کہتے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ہم اللہ کی توحید کا پیغام لے کر جائیں گے۔ تو اگر مدد کا کانسیپٹ اتنا ہی غلط ہو کہ اللہ کے سوا مدد کر کوئی نہیں سکتا، تو اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں کو دین کے راستے پر چلنے کے لیے مدد قرار کیوں دیا؟ اب نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر فاروق کے صدقے میں عزت عطا فرما۔ اب عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے۔ پتہ چلا کہ عزت دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ وسیلے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام کی مدد فرماتا ہے، کبھی عمر فاروق کے ذریعے اسلام کی مدد فرماتا ہے۔ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایک جملے میں مفہوم سمجھ لیجئے، عبادتوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے سوا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں عبادت کے لائق، اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کی تعظیم جو ہے، وہ تعظیم کرتے وقت کسی اللہ والے کے سامنے یوں کھڑے ہوتے وقت کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ اللہ ہے، کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ اللہ ہے اس لیے اس کے سامنے کھڑا ہوں، بس ایک یہی نیت اپنے دل سے ہٹا دیں، جس کی تعظیم کریں اس لیے تعظیم کریں کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس لیے اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ ماں باپ کی اس لیے تعظیم کرتا ہوں کہ اللہ نے عزت دی ہے، استاد کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے عزت دی ہے، میں اپنے شیخ کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ کے ان کی تعظیم کریں گے تو شرک نہیں ہوگا۔ شرک کب بنے گا؟ کہ جب آپ کسی پیر کے سامنے سجدہ کریں یہ سمجھ کے کہ یہ پیر سجدے کے لائق ہے۔ بعض ناہنجار اور جعلی پیروں نے اپنے مریدوں کو یہ پیغام بھی دیے ہوئے ہیں کہ پیر ہی خدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پیر ہی خدا ہوتا ہے، بس پیر کی بات مان لی، اب بیعت کر لی، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو دل کی نماز پڑھی ہوئی ہے۔ ایسے جاہل پیر جو ہے وہ دین کے نام پہ دبا ہے، یہ پیر نہیں ہوتے، یہ شیوخ نہیں ہوتے۔ جو پیر ہوگا وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پیغام کیا دے گا؟ بس آخر پہ پھر میں وہی پہلی بات کر رہا ہوں جو خطبہ کے آغاز میں نے کی کہ جو بندہ مومن ہے وہ مقام بندگی پہ خوش رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکتا رہوں۔ اللہ جھکنے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ آرزوؤں سے پاک ہے، اللہ خواہشات سے پاک ہے، اللہ کسی کی مدد لینے سے پاک ہے۔ لیکن بندہ یہ سارا کچھ جب اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو رب العالمین نگاہ لطف فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سخی سمجھ کے مجھ سے طلب کر رہا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ جس خلوص سے مجھے اپنا آقا و مولا مان کر مجھ سے مانگ رہا ہے میں اپنے بندے کو اسی خلوص کے ساتھ عطا کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادتوں کا مالک اللہ ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اور حقیقی مددگار بھی اللہ ہی ہے۔ جو اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، جو والدین مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں۔ رب قدوس ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔